علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی والذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا یہ فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ ہم جو ہے پچھلے لیکچرز میں جو ہے ہم نے جو ہے دین سیریز کو کنٹینیو کیا تھا۔ ہم دین سیریز میں جو اہم جو لیکچر ہے ایمان، ہم اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے کہ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، آج ہمارے پاس عید ہے اور آپ کے پاس انشاءاللہ کل عید رہیں گی، تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان کی برکتیں ہم جو لطف اٹھائے ہیں، اللہ پاک جو ہے ہمیں جو ہے آگے زندگی یعنی کہ رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی جو ہے ہمیں لطف اٹھانے والا بنائے اور ایمان والا بنائے۔ یعنی کہ اب دیکھیے رمضان اس واسطے آتا ہے، یعنی کہ ایک فکر انسان کے اندر پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جو تیری زندگی ہے یہ بڑا انعام ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو ہے یہ بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے۔ اب صحیح طریقے سے ہمیں اسے جو ہے خرچ کرنا ہے، یعنی کہ اب صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے، یعنی کہ بہترین دیکھیے اب بہترین طریقے سے جو ہے ہمیں اسے خرچ کرنا ہے۔ یعنی کہ اب اس کو خرچ کیسے کریں گے؟ اب دیکھیے زندگی کیا ہے؟ ایک بہتی دریا ہے، یعنی کہ یہ مسلسل جو یہ بہتی رہی، یعنی کہ ہم اسے روکیں گے، اسے تھامیں گے تو یہ رکنے والی تو نہیں ہے، یعنی کہ جب موت آئے گی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی کہ اب دیکھیے رمضان آتا ہے، یعنی کہ اب رمضان جو آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں صحیح رخ کی طرف ہمیں موڑتا ہے، یعنی کہ ہمیں جو صحیح رخ کی طرف جو ہے ہمیں جو ہے موڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یعنی کہ یہ تیری زندگی ہے، یہ رخ پیسہ نہیں ہونا ہے، یعنی کہ ہماری زندگی جو ہے یہ رخ جو ہے پیسہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ہماری صرف زندگی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے کریں۔ انسان کا رخ جو ہے غفلت میں ہوتا ہے، یعنی کہ اب رمضان آ کر کیا کرتا ہے؟ رمضان جو آ کر جو ہے ہمیں جو ہے یعنی کہ رمضان میں جو روزہ ہمیں جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو یہ رمضان جو ہمیں نعمت جو ملی ہے ہمیں، تو اس میں جو ہے یہ رمضان میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان اور احتساب کے سلسلے میں ہمیں روزہ رہنا ہے، ہمیں جو ہے ایمان اور احتساب کا امپورٹنس بتائیے۔ یعنی کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے، یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یعنی کہ انسان کو اپنے نفس کو ٹرین کرنا ہے۔ اب یہ نفس کو ٹرین کرنے کے لیے جو ہے بندے کے لیے جو ہے ایمان سیکھنا ضروری ہے، ایمان سیکھنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ رمضان کیا ہے؟ رمضان جو ہے ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، یعنی کہ ٹرین کرتا ہے ہمیں، یعنی کہ اب یہ اسے ٹریننگ کا مہینہ بتایا گیا۔ اب یہ ٹرین کر ہمیں جو ہے اللہ کی طرف جو ہے ہمیں رخ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرتا ہے۔ اب اسی طرح سے اب زندگی کیسا گزارنا چاہیے، ہم رمضان کے بعد زندگی ہمیں کیسے گزارنا چاہیے؟ رمضان کیا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے ہمارے لیے نعمت تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے اس نعمت میں جو ہے ہم یعنی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں کئی نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کئی برکتیں دی، کئی رحمتیں دی، کئی مغفرتیں دی، کئی مغفرتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے روزے کا بدلہ ثواب نہیں لکھا، یعنی کہ روزے کا بدلہ اللہ پاک نے کیا رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خود ہوں، یعنی کہ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ متقی ہو جانا، یعنی کہ شیطان کو اللہ پاک نے جو ہے بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں آسانیاں عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے، یہ بڑا احسانات ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر۔ اب ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، یعنی کہ یہ نعمت تھی، بڑی نعمت تھی اللہ پاک کی طرف سے۔ اب یہ بڑی نعمت تھی اور رمضان میں، اور اسے ہمیں احتساب کے ساتھ جو ہے ہمیں رہنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو نعمت یعنی کہ جو شب ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندہ جب ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رات کو پا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پچھلے گناہوں کو جو ہے معاف کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ بڑی نعمت تھی۔ رمضان کیا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ نعمت کا احساس کرنا اور احساس کر کے جو ہے ہمیں سے شکر کرنا، یعنی کہ ہم یہ کیسا گزارے رمضان کے بعد اب رمضان کے بعد ہم زندگی کیسا گزارے۔ اب جب یہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں احساس ہونا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پریکٹس کرا رہا، سال بھر ہمیں جو ہے آسانی ہونا کے لیے ہمارے اندر ایمان، تقوی میں، احتساب میں، فرمانبرداری میں یعنی کہ چارجنگ کرا دیا۔ اب یہ چارجنگ ہمیں 11 مہینے چلانا ہے، جو سچی چارجنگ صحیح چارجنگ کر لیا وہ 11 مہینے چلے گی، اب صحیح نہیں کرا تو وہ جلدی ختم ہو جاتی۔ یعنی کہ اب دیکھیے ہمارے موبائل فون میں اگر ہم چارجنگ لگائیں گے، جتنا چارجنگ لگائیں گے اتنا اچھی چلے گی، اگر ہم کم چارجنگ لگائیں گے، ہم صحیح کیبل یوز نہیں کریں گے تو ہماری چارجنگ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے اب رمضان کے مہینے میں اگر ہم اچھی طرح سے چارجنگ کریں گے تو ہم اچھی طرح سے 11 مہینے چلا لیں گے، تو
اسی طرح سے جو بندہ صحیح چارجنگ کر لیا وہ 11 مہینے اچھے چلے گی، اگر بندہ صحیح نہیں کرے گا تو وہ جلدی ختم ہو جائیں گی۔ تو اب جو ہے اب رمضان میں کیسا فرما برداری سے ہم زندگی مطلب اپنے آپ کو گزارنے لگا ہے، یعنی کہ جب اٹھو بولے جب اٹھے، جب کھاؤ بولے جب کھائے، جب 20 رکعت نمازیں پڑھو بولے تو ہم ایکسٹرا نمازیں پڑھ رہے تھے، یعنی کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور قرآن پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، عمل کر رہے تھے، کتنی چیزیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے وہ کیا، ارے کتنا چارجنگ کر دیا۔ اب بندہ احساس کر کے بندہ شکر کرنا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کو نعمت ملی اور شکر ادا کر لیا تو اللہ کو معلوم، ہمیں معلوم جیسا گزارا۔ اب شکر کر گزارنا، جو نعمت ملی اس کا صدقہ 11 مہینے دے بول کے شکر کرنا، یعنی کہ جب بندہ شکر سے پکڑ لیا اور وہ نعمت کو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے کنارے پر پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ وہ نعمت کو مکمل کر دیتا ہے۔ اب شکر کرنا جیسا تو نے ٹریننگ دیا ویسا زندگی گزارنے والا بنا، یعنی کہ شکر کرنا، احساس کرنا ہے ہمیں کیا نعمت دی، احساس ہوا تو فرمانبرداری اور عاجزی آتی ہے بندے کے اندر۔ یعنی کہ ایک بچہ ہے، اب بچے کو اگر ہم جو ہے روز جو ہے ہم جو ہے 100 درہم دیے تو انہیں کیا کرتا، روز یعنی 100 درہم نہیں، 10 درہم دیا، 20 درہم دیے تو ہم ایک مہینے تک دیے۔ اب ایک مہینے کے بعد میں ہم اسے کچھ کام دیے، یعنی کہ ہم اسے کچھ کام کرنے کے لیے کہے، یا تو وہ کیا کرتا ہے ہمارا کام کچھ لانے کے لیے کہے تو ہم کیا کرتا ہے وہ خوشی سے جاتا، کیوں؟ کیونکہ اسے احساس ہے یہ اس نے مجھے جو ہے پیسے دیا تو اسے احساس ہے۔ اسی طرح سے اللہ والے اگزامپل دیتے ہیں یہ پورا رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ٹرین کیا، اب یہ اس کا احساس نہیں ہے تو احساس ہی نہیں ہے، یعنی کہ برکتیں لوٹے، سحری کرے، افطار، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ملی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن شیطان کو تک اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر امت کو پتہ چلے کہ رمضان کی کیا برکت ہے تو کیا اس کی عظمت ہے، تو یہ بندہ یعنی کہ تمنا کرے گا کہ رمضان کا مہینہ چلتے ہی رہے، یعنی کہ سال بھر جو ہے رمضان کا مہینہ چلے اور زندگی بھر جو ہے وہ عمر بھر روزے رہے اور اس کی برکتیں لٹائے۔ لیکن تو ہمیں احساس کرنا یہ نعمت ملی، جو فرما برداری ایمان کی جو تصدیق کرنا ہے اسے کنٹینیو کرنا، یہ نعمت کا شکر کرنا ہے، یعنی کہ ہم جو جی کے اس میں جو ہے ہمیں تجدید کرنا ہے، یعنی کہ ہم اسے رینوویٹ کرنا ہے، رینوویٹ ان دا سینس کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی کو جو ہے فرمایا کہ تمہارے ایمان کی تجدید کیا کرو، تو اب تجدید یعنی کہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جیسی مقدس جماعت کو فرمایا، تو ہم کیا ہے، ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے ایمان کی تجدید کرنا ہے، ہم کیا کرتے ہیں آج پڑھ لیتے ہیں، ہم آج بولتے ہیں پھر کل دیکھا گیا تو ہم پھر عمل کے پیچھے لگ دیتے ہیں۔ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول کب ہوں گے، جب ایمان رہا تو ہی قبول گے۔ تو ہمیں جو اس احساس کا شکر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ٹرین کرے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ہمیں اسے جو ہے یہ تجدید کرنا ہے، کیا تجدید کرنا ہے، تعالیٰ حاجت روا ہے یہ تجدید کرنا، لیکن ہم جو فرمانبردار ایمان کی تجدید کرنا ہے، اب کرنا یہ کیا ہے، نعمت کا شکر کرنا ہے، اور ہم کنٹینیو کرنا، ایمان کی تجدید کرنا ہے، کلمہ سیکھتے رہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ جب ہم اس کا نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ احساس کر کے شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کنارہ اگر ہم پکڑ لیے تو اس میں اللہ تعالیٰ دوسرے کنارے تک ہمیں پہنچا دیتے انشاءاللہ۔ لیکن شکر یعنی احساس ہونا، اگر احساس نہیں آ رہا تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، قلب اتنا سخت ہو گیا ہے، تیری اتنی بڑی نعمت کا احساس نہیں ہوا، تو ہمیں یہ دیکھیے ہمیں کیسا احساس ہوتا ہے اگر ہم 100 روپے اگر ہمیں کوئی دیے، 20 روپے 200 روپے اگر ہمیں کوئی دیے، یا ہمیں کوئی گفٹ دیے تو ہمیں کیسا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہم احساس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، رو کر دعا کرنا، احساس کرنا، شکر یعنی کہ فرمانبرداری کرنا اور ایمان اور احتساب کے ساتھ زندگی گزارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، یعنی کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتی ہے، آپ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وضو بنا کر جو ہے کھڑے ہو گئے اور جو ہے رات بھر جو ہے آپ نے قیام کیا، اور حضرت ام المومنین فرماتی ہے کہ آپ قیام کریں اور آنسو بہا رہے تھے، سجدے کر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، نماز مکمل ہے، مگر حضرت ام المومنین جب نماز مکمل ہوئی تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا اور سارے نبی جو ہے یعنی کہ سارے انبیاء جو ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کیا میں اللہ کا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو نعمت دی ہے یاد کر جو ہے شکر کر رہے ہیں آپ، یعنی کہ احساس ہے، تو مطلب بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہم امت محمدیہ ہے، ہمیں جب احساس ہوا، یعنی کہ احساس ہونا بھی کیا ہے، یہ بڑی نعمت ہے، اس سے ہمیں شکر
شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی ملا تیرے طرف سے ملا، یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا کچھ بھی کمال نہیں ہے. تو ہمیں یہ احساس ہونا، یہ نعمت جو ملی تو ہمیں شکر کر کر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے ہم احساس کر کے اللہ تعالیٰ کے شکر کرنا. یعنی کہ احساس ہے کہ جب ایمان آ جاتا ہے تو بندہ خود عاجز ہو جاتا ہے. یعنی کہ عاجز ہی مطلب کہ بندہ تو کچھ ہے، تیرا کمال ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے. اب جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسروں کے اندر دوسروں کو کامل دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر دیکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے، جو بندہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ عطا کرتا ہے. یعنی کہ اور وہ دوسرا کنارے پہ پہنچا دیتا ہے. اور ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پتھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ پتھر سے پانی نکل رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پتھر کو آواز دیا اور کہتا ہے یہ پانی، وہ پتھر کہتا ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر کہتا ہے یہ پانی، یعنی کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ میرے آنسو ہے، رو رہا ہوں. بولا کیوں بولا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دوزخ کے جو ایندھن ہے اس میں مجھے ڈالا جائے گا. یعنی کہ دوزخ کا ایندھن کیا ہوتا ہے، جس میں جو ہے انسان اور پتھر ہے تو ہے دوزخ کی آگ بڑھائی جاتی ہے. یعنی کہ اسے دوزخ کی آگ بڑھائی جاتی ہے. یعنی کہ جتنے سر ہوں گے اتنے پتھر ہوں گے. یعنی کہ پتھر کو احساس ہوا اور رو رہا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا، آپ نے کیا کیا، آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوئے شکر ہے، آپ نے جو ہے رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور فرمایا یا اللہ تعالیٰ مطلب آپ نے دعا کی. جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے فرمان آیا، دعا قبول ہو گئی. تو پھر آپ نے کیا کیا، اسے خوشخبری سنائی. جب رونا چھوڑ دیا وہاں سے آپ گزر گئے تھوڑے دن بعد، یعنی کہ تھوڑے دن بعد جو ہے آپ نے جو ہے آپ وہاں سے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ پھر رو رہا ہے اس کے پھر وہ پتھر جو جس کا اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی وہ پتھر پھر رو رہا ہے. پھر آپ جو ہے پھر اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر جب زبان دی پھر پوچھا تو پھر کیوں رو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ کا شکر کر کر رو رہا. یعنی کہ ہم دیکھیے ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، رو رو کر ادا کرنا ہے، احساس کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر شکر کر رہے. ہمیں یہ امتی ہے، ہم کتنے احساس ہونا ہے تو ہم نہیں کر رہے تو کیا حال ہے. ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے شکر کرے تھے نعمتوں کا. پھر یہ خیال آیا کہ مولا یہ جو شکر کرنا ہے یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی کیسا نعمت کا شکر کرنا ہے. یعنی کہ دیکھیے یہ چیز یہ کیا ہے، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، مطلب کہ شکر کرنا. اب ہم دیکھیں ہمارا کیسا شکر ہے. ہم دیکھیں رمضان کا مہینہ پورا لطف اٹھا ہے. یعنی کہ ہم نے ہر چیز، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کا دیکھیں، ہم بنا رمضان کے بھی جو ہے ہم جو ہر نعمت کا لٹاتے پھر بھی ہمارے اندر شکر احساس ہی نہیں. یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے ایمان ہی نہیں سیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو سیکھا نہیں. یہ سب چیزیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرین کر رہا ہے پھر بھی ہم ٹریننگ کو ہم جو ہے یہ ٹریننگ کو کچھ اور ہی سمجھ کے ہم جو ہے ارے رمضان ہے نا، رمضان میں اپن لوگا جھوٹ نہ بولنا، رمضان میں یہ سب چیزیں ہم رمضان میں کرتے ہیں. رمضان کے بعد کی زندگی کیسا کرتے ہیں یہ نہیں. رمضان کیا ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے. یہ ٹرین کر کر ہمیں 11 مہینے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ زندگی گزارنا اور ایمان کی تصدیق کرنا بول کر بتایا. اب دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کو حقیقی طور پہ جو ہے شکر ادا کرنا بتایا جا رہا ہے. جو تم احساس ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہیں احساس ہوا اس کا شکر کر رہے ہیں، یہ بھی نعمت ہے. یعنی کہ مطلب ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم محتاج ہے، ہمیں احساس ہونا ہے. رمضان جو ملی ہمیں نعمت ملی اور اگلے رمضان تک ہمیں زندہ رکھیے. جو پریکٹس کر رہا ہے اسے کرنا ہے. یعنی کہ ابھی ہمیں جو چیز ہے ہمیں جو ہے پریکٹس طور میں لے کے آنا گیا. اب یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوئی یہ میں پہچانا، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ کی پہچان کے لیے پیدا کیا، انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے پیدا کیا. اب یہ ہم کیوں نہیں کر رہے، کیوں؟ یہ دیکھیے یہ رمضان کے مہینے میں کیا تھا، رمضان میں جو رمضان کا مقصد کیا تھا، رمضان میں روزے کا مقصد کیا تھا، ہر چیز کا مقصد میں نے کہ رمضان میں جو نعمتیں ملی اس میں جو نعمتیں جو ہے اس میں نعمتیں لطف اٹھانے کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ زندگی رہیں گے، فرمانبرداری کے ساتھ ہمیں زندگی، عاجزی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے. اب دیکھیے ہمیں جو چیز کرنے کے لیے بولے وہ چیز کرنا، تو رمضان ایمان اور احتساب، فرمانبرداری، عاجزی کے ساتھ ہمیں شکر کرے تو احساس کرنا. اور یہ 11 مہینے ہمیں زندگی میں لانا چاہیے، آنا چاہیے. یہ چارجنگ کی ہم نے. اب بیٹری کیا ہے، ایمان، احتساب، فرمانبرداری، عاجزی. اب یہ کم نہیں ہونا، ایمان کی تجدید کرتے ہوئے اسے بڑھاتے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ہمیں توبہ کرتے ہوئے جو ہے یہ ہمیں کرتے جانا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی پہچان، وہ پہچان کیسے، علم دین سے ہوگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سیکھنے کے لیے یہ ہمیں حلقے اٹینڈ کرنا ہے اور اولیاء اللہ کے محفلوں میں جانا ہے، اولیاء اللہ کے محفلوں میں سے جڑنا ہے. یعنی کہ یہ کون ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہوتے ہیں، اللہ والے ہی ہوتے ہیں. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے، ان کے پاس ہم گئے تو ہمارے دل کو جو
جو ہے پاک کرتے ہیں، ہمارے قلب کو پاک کر کے ہمارے دل میں جو ہے ایک کلمے کی تصدیق کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اچھی زندگی بنانا ہے ہمیں، اچھی زندگی بنانے کے لیے جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے یہ تو بیکار ہے۔ یعنی کہ ہمارا فارمولا کیا ہے، ہمیں جو ہے ہمارے زندگی میں جو ہم عمل کریں اسے بہتر کرنا ہے، اور عمل کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ایمان سیکھنا ضروری ہے، اپنے روٹین کو چینج کرنا ہے، اپنے ہابیز کو چینج کرنا ہے، اپنے عمل کو بہتر کرنا ہے۔ اب ہمیں وقت نکالنا ہے، فائدہ کیا ہوگا، فائدہ کس لیے ہوگا، ہمیں خبر کے سوالات میں آسانی ہوگی۔ اب دیکھیے زندگی تو ختم ہونے والی ہے، صرف نام باقی ہوگا، یعنی کہ جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ فیملی کو بھی ہوتا ہے، بھائی کو ہوتا ہے، بیوی کو ہوتا ہے، بچوں کو ہوتا ہے، بہنوں کو ہوتا ہے، شوہر کو ہوتا ہے، گھر والوں کو ہوتا ہے، ماں باپ کو ہوتا ہے۔ اب بندہ اپنے عمل کو نیک کرنا ہے، نیک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ ہم نے کسی غلطی کی اسے معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارے۔ اچھی زندگی کے لیے بھی ہمیں جو ہے ایک ہی مقصد ہے، ہمارا مقصد ہے کیا ہے، کیا اللہ کی پہچان۔ جب بندہ اللہ کی پہچان حاصل کرے تو بندے کے دل میں جو ہے کلمے کی جب تصدیق ہو جائے گی تو بندہ خود اللہ تعالیٰ کو وہ بے نیاز سمجھے گا، اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہم آئے زندگی میں، ہمارا جو لمیٹڈ وقت کے لیے ہے، دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، ہم بھی فنا ہونے والی ہے۔ اب دیکھیے دنیا میں آئے، یہ دنیا کب سے ہے ہم نہیں جانتے، اب دنیا کب تک رہے گی ہم یہ نہیں جانتے، یہ بہت پھیلی ہوئی کائنات ہے، یعنی کہ ہم تنکے کے برابر ہے، یعنی کہ اگر ہم رہے تو بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، ہم نہیں ہے تو بھی کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کو ہمیں کسی کی بھی، اللہ تعالیٰ کو ہماری کچھ بھی نیڈ نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری حاجت ہی نہیں ہے، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں، کیونکہ یہ دنیا میں ہم ہے تو بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہم نہیں ہے تو بھی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ میں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بندے ہیں، میں بہت بڑا ہوں، یعنی کہ میں بہت بڑی ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا وقت بہت قیمتی ہے، مگر کب قیمتی ہے، جب اللہ کی راہ میں ہم لگ جائیں، یعنی کہ میری طاقت قیمتی ہے مگر یہ کچھ بھی نہیں ہے، طاقت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، ہم جیسے انسان پہ، جس انسان پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اللہ کے پاس بہت لاکھوں کروڑوں بندے ہیں، اگر ہماری کوئی نیڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری کچھ بھی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے خود ہی قرآن مجید میں تعارف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ شاید میں اللہ الصمد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے سب چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کو عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہماری کچھ بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو ہم جو کرتے ہماری ذات کے لیے کرتے۔ تو رمضان اس واسطے آتا ہے کہ ایک فکر بندے کے دل میں پیدا کرتا ہے، یعنی کہ انسان کے اندر جو ایک فکر پیدا ہوتی ہے، وہ فکر کو ہمیں جو ہے لگاتے ہوئے پوری زندگی گزارنا ہے، جو فکر ہم رمضان میں جو ٹرین اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ٹریننگ دی، یعنی کہ متقی بن جاؤ، تو ہمیں متقی بننے کے لیے کلمہ سیکھنا ضروری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ جب یہ سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوں گے، اور ہماری آخرت بھی جو ہوگی سنورے گی، یعنی کہ خبر کے سوالات جو ہوگے وہ 3 سوالات ہیں، وہ 3 سوالات بھی جو ڈیپینڈ ہے علم دین سے، علم لا الہ سے ہی ہے، تو یعنی کہ ہمیں یہ سیکھنا ضروری ہے، سیکھیں گے تو ہمارے خبر کے سوالات میں بھی آسانیاں ہوگی، اور ہمارے تمام دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہوگی، آخرت کی بھی پریشانیاں دور ہوگی، ہمارے جو عمل ہوگے، ہم جو نیک عمل کریں گے، ہماری فیملی کو بھی آگے آسانیاں ہوگی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم جیسا رمضان کی مہینے کی جو زندگی گزارنا تھا ہم نے تو گزار لی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے رمضان کے جو بھی عمل تھے، ہم جو بھی روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، اور جتنے بھی گناہ ہوں گے، جتنے بھی غلطیاں ہوں گے، کسی کا دل ہماری طرف سے کسی کا دل دکھا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی تصدیق مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جیسا ہمیں ایمان اور اعتقاد کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور ایمان کے ساتھ جیسا عمل کرنے کا ہے، آگے بھی ہمارے جو ہے رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی گزارنے والا بنائے، اور شیطان سے حفاظت فرمائے، دل میں کلمے کی تصدیق عطا کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں وہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔